اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 17واں پارہ اقترب للناس 2 صورتوں کا مجموعہ ہے۔ سورہ انبیاء 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ سورہ حج 10 رکوع اور 78 آیات پیش کر رہی ہے۔ اس پارہ مبارک کو میں نے ڈیوائن ناکس یعنی ربانی دستک کا نام دیا ہے۔ پارے کی دونوں صورتوں کے آغاز میں ہی رب تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے دن کے حوالے سے روز قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق دلوں میں خوبصورت آیات مبارکہ کی مدد سے دستک دی جا رہی ہے۔ شیطان کی دوستی اور اس کے فریب سے بچنے کی تنبیہ ہے۔ اللہ کی آزمائش بھی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ دستک دی جا رہی ہے کہ آنکھ کی بینائی کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی ایمان کے نور سے منور ہوتی ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اگر ہم ربانی دستک پر دل کی آنکھ کھول لیں، روح کو تر و تازہ کر لیں۔ پہلے رکوع میں غفلت کے شکار لوگوں کو حساب و کتاب کا وقت قریب آنے کی دستک دی جا رہی ہے، مگر لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پر شک کرنے والوں کے لیے یہ ربانی دستک کافی ہے کہ رب تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر عقل سے کام لوگے تو قرآن کریم باعث نصیحت ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ واضح کر دیا کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان چیزوں کو کھیل تماشا کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ ظالم قوموں کی ہلاکت ہمارے لیے سبق چھوڑ رہی ہے۔ مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ رب کی مخلوق فرشتے دن رات رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں نہ تکبر ہے نہ ہی سستی، اور یہ کہ روز قیامت فرشتے بھی اہل توحید کے سفارشی ہوں گے۔ مزید یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پارے کا تیسرا رکوع اللہ رب العزت کی وحدانیت پر مختلف دلائل پیش کر رہا ہے۔ پہاڑ، آسمان اور دن رات پیدا کیے، کسی بھی انسان نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چوتھے رکوع میں یہ واضح ہو گیا کہ رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ رائی کے دانہ کے برابر عمل کا اجر ملے گا۔ آسمانی کتاب تورات روشنی اور نصیحت کا ذریعہ تھی، قرآن پاک برکت سے لبریز ہے، اس کا انکار بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ اور قوم کو دعوت توحید کا ذکر ہے۔ انہیں بڑی سمجھ بوجھ عنایت فرمائی گئی تھی۔ انہوں نے نہایت دانش اور منطق سے کام لیتے ہوئے بڑے بت کو چھوڑ کر چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ تاثر پیش کیا کہ بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا۔ لوگوں نے کہا یہ بے جان ایک دوسرے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ فوراً حکمت برا جواب دیا کہ ایسی چیزوں کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو، نہ نفع بخش ہے نہ نقصان دہ۔ پھر بت پرستوں نے سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا، مگر ایمان کی قوت تھی کہ ڈگمگائی نہیں، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے ہیں، جو ہمیں راہ ہدایت کی ربانی دستک دے رہے ہیں، انبیاء اکرام کی دانائی ظاہر کر رہے ہیں۔ رکوع میں رب کی یہ شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی سریلی زبان سے زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے، پرندے فضاؤں میں ٹھہر کر آپ کی آواز سے آواز ملا کر تسبیح پڑھتے۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں جنات کا ہونا اور 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا اسی رکوع کا حصہ ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں سمندر کے کنارہ پر اگل دے۔ پھر 7واں رکوع مومن کے ہر عمل کے لکھے جانے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ روز قیامت لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، جنتی جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ مزید واضح ہو گیا کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس رکوع میں ایک اور خوشخبری بھی سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مجسم رحمت بن کر آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اس تناظر میں حقیقی رحمت توحید کو اپنا لینے اور شرک سے بچنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ ہر عمل کو جانتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دیجیے۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، یعنی تمام امور میں دعا اسی رب سے مانگنی چاہیے۔ پارے کا 8واں رکوع اور سورہ حج کا پہلا رکوع قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کر رہا ہے تاکہ ہم رب تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں باتیں بنانا شیطان کی پیروی ہے، اور یہ کہ شیطان کی دوستی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس رکوع میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر مدلل سائنسی بیان بھی آ گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ کس طرح پیدا فرمائیں گے؟ مخلوقات میں سے اس کی کوئی مثال فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر کسی ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر تم نے اسے دوبارہ لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پھر اس رکوع میں ان جاہل لوگوں کا ذکر بھی ہے جو بغیر دلیل کے اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں، اندھی تقلید کے مرتکب ہوتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں مومنین کے لیے بہترین بدلہ کی نوید ہے۔ واضح ہو گیا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں ریشم کے لباس، سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ 11ویں رکوع میں حج کا حکم ہے، جس میں دینی اور دنیاوی دونوں فوائد ہیں۔ اس موقع پر کی گئی قربانی اور اس کی فقیروں، مسکینوں اور بھوکھوں میں تقسیم گناہ جھاڑنے کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ 12ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، بلکہ ہمارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اہل ایمان کا دفاع اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری گنوائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنا شامل ہے۔ ایک نہایت اہم نقطہ بھی اس رکوع میں سامنے آ گیا کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں موجود دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ 14واں رکوع ہمیں یہ ربانی دستک دے رہا ہے کہ شیطان ہمیں حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان کی رکاوٹیں اللہ ہی دور فرماتا ہے۔ یہ بھی علم میں آ گیا کہ حق کا علم رب کی طرف سے ہی ہے، تاکہ لوگوں کے دل قرآن کی طرف جھک جائیں۔ اللہ یقیناً ایمان والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ 15واں رکوع ہجرت کی فضیلت پر ہے، جس کی وجہ سے بہترین رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ بدلہ لینے میں زیادتی کرنا جائز نہیں۔ 16ویں رکوع میں لوگوں کو اللہ کی قدرت کی جانب دستک دی جا رہی ہے۔ زمین کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، آسمان کو ایسے تھام لیا کہ وہ زمین پر نہ گرے، زندگی اور موت دی، مگر ہم پھر بھی ناشکرے ہیں۔ رکوع مزید واضح کر رہا ہے کہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے ایک شریعت تھی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے،
یہ سب لوح محفوظ میں لکھی پڑی ہے۔ اس پارے کے آخری رکوع اور سورہ حج کے بھی آخری رکوع میں خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر کوئی چیز لے جائے تو سارے جمع ہو کر بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ یوں مدد طلب کرنے والا اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے دونوں ہی کمزور ہیں۔ مزید خوبصورت ربانی دستک دے کر یہ کہا جا رہا ہے، ایمان والو رکوع اور سجدے کرتے رہو، عبادت میں لگے رہو، اللہ کی راہ میں کوشش جاری رکھو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اس پارہ مبارک کا لب لباب یہ ہے کہ دستک ربانی پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے عقل و دانش سے کام لیا جائے، زندگی کو کھیل تماشا ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت انسان کو مختلف قسم کے اچھے برے حالات میں آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، کبھی نہ دے کر۔ ہر صورت الحمدللہ کہنا ہی ایمان ہے۔ قوت ایمانی کسی بھی قسم کے کھٹن امتحان میں انسان کو ناکام نہیں کرتی۔ دستک خداوندی سے یہ نصیحت بھی مل گئی کہ شیطان کی دوستی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اللہ ہی ہے جو شیطان کی رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ تو پھر اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا زندگی کا اولین مشن ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ ہدایت میں دل کی بینائی نصیب فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے اچھا فیصلہ فرمائے، ہمارا ہمیشہ مددگار رہے۔ یا رب ہمیں ناشکری سے بچا کر رکھنا، نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے ہمیں علم و حکمت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دل قرآن کی طرف جھک جائیں، ہم اس خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجود کریں جیسے رب ہم سے چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔